معزز سامعین کا نام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ: صابر خاوند اور شفیق باپ۔ کھانا کھانے کے سلسلے میں بھی وہ بڑا لاپرواہ تھا۔ وہ چاقو درست طریقے سے نہیں پکڑتا تھا اور نہ پلیٹ میں ٹھیک طور سے رکھتا تھا۔ کانٹے کے ساتھ مچھلی اور پھلکا کھانے کی اسے بالکل تمیز نہ تھی۔ یہ سب باتیں میری ٹاڈ کو بہت بری معلوم ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ جب لنکن نے سلاد کی پلیٹ میں ہڈی رکھ دی تو وہ قریباً بے ہوش ہو گئی۔ وہ اس کا شکوہ کرتی اور لعنت ملامت بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ عورتوں کے گھر آنے پر استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان کی اشیاء پکڑنے کے لیے نہیں لپکتا تھا، اور جب مہمان واپس ہوتے تو مشائیت کے لیے دروازے تک نہیں جاتا تھا۔ وہ لیٹ کر پڑھنا پسند کرتا تھا۔ جب وہ دفتر سے گھر آتا اپنا کوٹ، جوتے، کالر اور سب کچھ اتار دیتا، ایک کرسی گھسیٹ کر ہال کے دروازے تک لے جاتا، پچھلی جانب ایک تکیہ رکھتا اور اس پر اپنا سر اور کندھے ٹکا لیتا اور فرش پر دراز ہو جاتا۔ ایسی حالت میں وہ گھنٹوں پڑا رہتا اور مطالعہ کرتا رہتا۔ وہ عموماً اخبارات کا مطالعہ کرتا تھا، لیکن بعض اوقات فلیش ٹائم ان البانا سے پرمذاق زلزلوں کی کہانیاں پڑھتا تھا۔ وہ اکثر اوقات بلند آواز سے نظمیں پڑھتا تھا۔ یہ عادات اسے انڈیانا کے اسکول سے پڑی تھیں، جہاں بلند آواز سے سبق کہلوایا جاتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بلند آواز سے سبق پڑھنے سے اس کے ذہن میں بات نقش ہو جاتی ہے، اس کی سنوائی اور بینائی پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور اس کا حافظہ اسے دیر تک محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بعض اوقات وہ فرش پر لیٹ جاتا، آنکھیں بند کر لیتا اور شیکسپیئر، بائرن یا پاپ کی نظمیں پڑھتا تھا۔ ایک خاتون جو 2 سال تک لنکن کے ساتھ رہی کہتی ہے، ایک شام وہ ہال میں پڑا مطالعہ کر رہا تھا۔ کچھ سہیلیاں آ گئیں۔ وہ اپنی قمیض کی آستینیں کالر کے اندر چڑھائے ہوئے تھا۔ اسی حالت میں اٹھا اور سہیلیوں کو اندر لے آیا اور کہا، میں ابھی عورتوں کو باہر نکال دیتا ہوں۔ لنکن کی اہلیہ ساتھ والے کمرے میں تھی۔ اس نے عورتوں کے داخل ہونے کی آواز سن لی اور اپنے خاوند کی بات بھی سن لی۔ اسے غصہ آیا اور اس نے اتنی گڑبڑ کی کہ لنکن کی عافیت اسی میں سمجھی۔ لنکن نے عافیت اسی میں سمجھی کہ گھر سے باہر چلا جائے۔ پھر وہ رات کو بہت دیر سے اور آہستگی سے عقبی دروازے سے مکان میں داخل ہوا۔ بیگم لنکن زبردست خاصیت تھی۔ وہ جو شیوا سپیڈ کو بیکار عورت خیال کرتی تھی، لنکن اس کے خاوند کا دوست رہا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ اس نے لنکن کو اس کے ساتھ شادی کرنے سے باز رکھا۔ شادی سے پیشتر جب لنکن سپیڈ کو چٹھی لکھتا تو آخر پر یہ الفاظ لکھتا تھا، نینسی کو پیار۔ لنکن سے شادی کے بعد میری ٹاڈ نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ یہ الفاظ نہ لکھا کرے، بلکہ اس کی بجائے مسز سپیڈ کو دعا کے الفاظ لکھا کرے۔ لنکن کسی کی عنایت کو نہیں بھولتا تھا، یہ اس کی خاص خوبی تھی۔ اس لیے حوصلہ افزائی کے رنگ میں اس نے جو شیوا سپیڈ سے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو وہ اس کا نام جو شیوا سپیڈ لنکن رکھے گا۔ لیکن جب میری ٹاڈ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے گھر میں طوفان برپا کر دیا۔ اس نے کہا، بچہ میرا ہے اور میں ہی اس کا نام رکھوں گی۔ جو شیوا سپیڈ نہیں رکھا جائے گا، اس کا نام میرے والد کے نام پر رابرٹ ٹاڈ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ لڑکے کا نام رابرٹ ٹاڈ ہی رکھا گیا۔ لنکن کے 14 بچوں میں سے وہ اکیلا ہی سن بلوغت کو پہنچا، باقی چھوٹی عمر ہی میں فوت ہو گئے۔ رابرٹ ٹاڈ نے 26 جولائی 1926 میں مانچسٹر کے مقام پر وفات پائی۔ بیگم لنکن کو یہ شکوہ تھا کہ صحن میں پھولدار پودے نہیں ہیں۔ اس پر لنکن نے گلاب کے چند پودے اگائے، لیکن ان میں کچھ زیادہ دلچسپی نہ لی اور وہ جلدی ہی لاپرواہی کی وجہ سے سوکھ گئے۔ ایک دفعہ میری نے اپنے خاوند کو باغ لگانے کی ترغیب دی۔ اس پر اس نے موسم بہار میں باغ لگایا، لیکن دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے پودوں پر کائی چھا گئی۔ لنکن مشقت کا کام زیادہ کام نہیں کر سکتا تھا۔
البتہ بوڑھی بطخوں کو دانہ کھلا دیا کرتا تھا، گایوں کا دودھ دھوتا تھا اور لکڑی چیر لیتا تھا۔ اس قدر کام وہ پریزیڈنٹ منتخب ہونے کے بعد بھی کرتا رہا۔ تاوق یہ کہ اس نے اسپرنگ فیلڈ کو خیر بات کہا۔ جان ہینکس لنکن نے دوسرے چچا زاد بھائی کا خیال تھا۔ ایب سوائے خیالی پلاؤ پکانے کے اور کوئی کام کرنے کے اہل نہیں۔ میری لنکن نے اس کی تائید کی۔ وہ اپنے آپ میں کھویا رہتا تھا اور اپنے ماحول سے بالکل بے خبر ہوتا تھا۔ اتوار کے روز اپنے بچے کو گاڑی میں بٹھا کر سیر کراتا تھا۔ گاڑی ناہموار زمین پر اچھلتی تھی۔ بعض اوقات بچہ زمین پر لڑک جاتا اور وہ خالی گاڑی ہی کو دھکیلتا چلا جاتا تھا۔ بچے کے رونے سے بھی اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ بچہ گر پڑا ہے۔ بیگم لنکن دروازے میں کھڑی ہو کر سر باہر نکالتی تو بچے کو زمین پر پڑے دیکھ کر غصے سے چلاتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ شام کے وقت اپنے دفتر سے گھر آتا اور اپنی اہلیہ کو دیکھتا، لیکن حقیقتاً وہ اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا۔ اسے کھانے پینے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کھانا تیار کرنے کے بعد میری کو یہ مشکل درپیش ہوتی کہ لنکن کو کھانے والے کمرے میں کیسے لے جایا جائے۔ وہ پکارتی تھی مگر معلوم ہوتا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ وہ میز کے سامنے بیٹھ کر فضاؤں کو گھورتا رہتا اور کھانا کھانا بھول جاتا۔ بیگم لنکن کو کھانا کھانے کے متعلق یاد دلانا پڑتا تھا، جو سامنے پڑا ہوا ہوتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ آدھ گھنٹے تک بغیر کوئی بات کیے آگ کے شعلوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا تھا۔ لڑکے اس کے اوپر چڑھ جاتے تھے، اس کے بال کھینچتے اور اس سے باتیں کرتے تھے، لیکن ان کی موجودگی کا اسے قطعاً کوئی شعور نہ ہوتا تھا۔ وہ پھر اچانک خیالات کی دنیا سے عالم عمل میں آتا تو ان کے ساتھ مذاق کرتا اور اشعار سناتا۔ مثلاً وہ پڑھتا: اے فانی انسان کی روح، تو کیوں فخر کرتی ہے؟ تو تیزی سے جانے والا سیارہ ہے اور تیز رفتار بادل ہے۔ تیری حیثیت تو ایک بجلی کی چمک یا ایک لہر کے مشابہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہوتی ہے۔ بیگم لنکن اکثر شکوہ کرتی تھی کہ اس کا خاوند بچوں کی اصلاح سے غافل ہے، بلکہ وہ ان کے نقائص سے ہی بالکل بے خبر ہے۔ وہ ان کی تعریف کرنے سے تو کبھی تغافل نہیں برتتا تھا، اور میری خوشی بھی اس بات میں ہے کہ میرے بچے آزادی اور خوشی کے ماحول میں پرورش پائیں۔ شفقت کی زنجیر کے ساتھ ہی بچوں کا تعلق والدین سے پختہ ہوتا ہے۔ جو آزادی لنکن اپنے بچوں سے روا رکھتا تھا، بعض اوقات عجیب رنگ اختیار کر لیتی تھی۔ ایک دفعہ وہ سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ رابرٹ آیا اور کہا: ابا جان، یہ کھانے کا وقت ہے۔ لنکن نے جواب دیا: ہاں ہاں، لیکن کھیل میں اشتیاق کی وجہ سے وہ بھول گیا اور کھیل میں مشغول رہا۔ لڑکا دوبارہ نمودار ہوا اور بیگم لنکن کا ضروری پیغام دیا۔ لنکن نے پھر وعدہ کیا اور پھر بھول گیا۔ تیسری مرتبہ رابرٹ پھر پیغام لایا۔ تیسری مرتبہ لنکن نے وعدہ کر لیا اور کھیل میں مشغول رہا۔ اس پر لڑکے نے شطرنج کا بورڈ الٹ دیا اور شطرنج کے مہروں کو بکھیر دیا۔ لنکن نے مسکرا کر کہا: ہمیں اب کھیل ختم کرنا پڑے گا۔ لنکن کو کبھی اپنے بیٹے کی اصلاح کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ لنکن کے لڑکے شام کے وقت ایک جھاڑی کے سامنے ایک ڈنڈا لیے کھیلا کرتے تھے۔ کیونکہ وہاں بازاروں میں روشنیاں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے بسا اوقات راہگیروں کی پگڑیاں سر سے اتر جاتی تھیں۔ ایک دفعہ اس نے ہیرنڈن سے کہا: میرا اخلاقی ضابطہ یہ ہے کہ جب میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہوں۔ جب بچے بڑے ہو گئے تو وہ انہیں اتوار کو چہل قدمی کے لیے لے جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ انہیں گھر پر چھوڑ گیا اور بیگم لنکن کے ساتھ ایک پریس بی ٹرین گرجے میں گیا۔ نصف گھنٹہ بعد ٹیڈ گھر پر آیا۔ اس نے اپنے والد کو گھر پر نہ پایا اور نیچے اتر کر بازار میں بھاگ گیا اور واز کے دوران میں گرجے جا پہنچا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور جوتے کھلے تھے۔ اس کی جرابیں نیچے لٹک رہی تھیں۔ چہرہ اور ہاتھ ایلینائز کی سیاہ مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے۔ بیگم لنکن لڑکے کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہت گھبرائی، کیونکہ وہ نہایت نفیس لباس میں ملبوس تھی اور اس کے خراب ہونے کا خدشہ تھا۔
لیکن لنکن نے بڑے خلوص کے ساتھ اپنے لمبے بازو پھیلا دیے اور شفقت سے ٹیڈ کو اپنی طرف کھینچ لیا اور لڑکے کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بعض اوقات اتوار کو لنکن لڑکوں کو اپنے ساتھ دفتر لے جاتا، وہاں ادھر ادھر بھاگنے کی انہیں کھلی چھٹی تھی۔ وہ چشمے زدن میں کتابوں کے شیلف میں کتابوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتے، دراز اور صندوق خالی کر دیتے، پن کی نوک توڑ دیتے، پینسلیں گال دان میں پھینک دیتے، قلم دان کاغذوں پر انڈیل دیتے، کاغذ خطوط تمام کمرے میں بکھیر دیتے اور ناچتے۔ لنکن کبھی بھی ان پر غصے کا اظہار نہ کرتا تھا۔ ہیرنڈن کی رائے یہ ہے کہ وہ نہایت ہی ناز برداری کرنے والا باپ تھا۔ بیگم لنکن شاذ و نادر ہی دفتر آتی تھیں، لیکن جب وہ دفتر جاتی تو اسے سخت صدمہ ہوتا۔ اس کی وجہ معقول تھی، دفتر میں کوئی چیز بھی ترتیب سے نہ ہوتی، ہر جگہ اشیاء کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا۔ لنکن نے بہت سے کاغذ ایک بنڈل میں باندھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر یہ لیبل چسپاں کیا ہوا تھا، جب کسی اور جگہ چیز نہ ملے تو یہاں تلاش کرو۔ جیسے اسپیڈ نے کہا، لنکن کی عادات باقاعدگی سے بے قاعدہ تھیں۔ ایک دیوار پر سیاہ دھبے کی بہت بڑی لکیر تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ایک قانون کے طالب علم نے دوسرے کے سر پر ایک قلم دان دے مارا تھا۔ دفتر کی صفائی شاذ و نادر ہی ہوتی تھی اور گیلا کپڑا تو صفائی کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ کتابوں کی الماری کے اوپر گھر پر بونے کے لیے کچھ بیج پڑے تھے، انہوں نے اسی جگہ گرد و غبار میں پھوٹنا اور اگنا شروع کر دیا تھا۔ سب ہیڈنگ میری ٹاڈ کے خصائل۔ اکثر معاملات میں اسپرنگ فیلڈ بھر میں میری لنکن کی نسبت زیادہ کفایت شار بیوی اور کوئی نہیں تھی۔ وہ فضول خرچی صرف ایسے کاموں میں کرتی تھی جن کا تعلق نمود و نمائش کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس نے ایک بگی خرید لی، حالانکہ ان کی مالی حالت ایسی خریداری کی ہرگز اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس نے گاڑی چلانے کے لیے ایک ملازم 25 سینٹ روزانہ اجرت پر رکھا۔ سپہر کے وقت وہ اپنے حلقہ احباب میں کسی نہ کسی سہیلی یا دوست کے پاس ملاقات کے لیے جاتی تھی۔ اس زمانے میں اسپرنگ فیلڈ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں وہ بآسانی پیدل بھی پھر سکتی تھی یا کرائے کی گاڑی پر جا سکتی تھی، لیکن نہیں، یہ بات اس کے وقار کے خلاف تھی۔ اس لیے اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کی مالی حالت اجازت دیتی ہے یا نہیں، اس کے نزدیک وقار بہرحال قائم رکھنا لازم تھا۔ اسی طرح اچھے لباس پر ضرور خرچ کرتی تھی۔ 1844 میں لنکن نے 1500 پاؤنڈ کی رقم چارلس ڈریسر کو ادا کی تھی۔ اس شخص نے 2 سال پیشتر اس کی شادی کی رسم ادا کی تھی۔ یہ مکان ایک رہائشی کمرے، باورچی خانہ، بیٹھک اور سونے کے کمروں پر مشتمل تھا۔ عقب میں صحن تھا۔ گھر سے باہر کے حصے میں لکڑیوں کا ڈھیر تھا۔ اس کے علاوہ ایک گودام تھا جہاں لنکن گائے یا اپنی بطخیں رکھتا تھا۔ ابتدا میں تو یہ جگہ میری کو جنت ارضی معلوم ہوتی تھی۔ واقعی یہ تاریخ خالی کمروں والے بورڈنگ ہاؤس کے مقابلے میں بہت بہتر قیام گاہ تھی۔ علاوہ ازیں انہیں اس امر کی بھی تسکین حاصل تھی کہ مکان ان کی اپنی ملکیت ہے، لیکن جلد ہی اس کی نگاہ سے اس کی قدر و قیمت گرنا شروع ہو گئی اور میری اس میں مسلسل نقص نکالنے لگی۔ اس کی ہمشیرہ ایک بہت بڑی 2 منزلہ عمارت میں رہتی تھی، جبکہ اس کی صرف 1.5 منزل تھی۔ اس نے لنکن سے کئی دفعہ کہا کہ وہ 1.5 منزلہ مکان میں رہنے کی عادی نہیں ہے۔ عموماً جب وہ کسی چیز کا مطالبہ کرتی، وہ نہیں پوچھتا تھا کہ آیا یہ ضروری بھی ہے، وہ صرف یہ کہہ دیتا جاؤ اور خرید لو۔ لیکن مکان کے بارے میں اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ اس نے کہا ہمارا کنبہ چھوٹا ہے اور یہ مکان ہمارے لیے کافی ہے، پھر میں ایک غریب آدمی ہوں۔ جب میں نے شادی کی تھی تو میرے پاس $500 تھے اور اب بھی ان میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اندرونی حالت مکان کی توسیع ممکن نہیں۔ میری سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی، لیکن وہ لنکن کو مجبور کرتی رہی اور رات دن مکان کے متعلق شکوہ کرتی رہی۔
ایک دن اسے خاموش کرنے کے لیے لنکن نے ایک ٹھیکیدار سے مکان کی توسیع کے متعلق تخمینہ لگوایا جو میری کے وہم و گمان سے بہت اچھا تھا، جو میری کے وہم و گمان سے بہت زیادہ تھا۔ اس پر میری نے سرد آہ بھری۔ لنکن نے خیال کیا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کا خیال درست ثابت نہ ہوا، کیونکہ جب وہ ایک مقدمے کی پیروی کے لیے عدالت میں پیش ہونے کے لیے گیا تو اس کی غیر حاضری میں میری نے ایک مستری کو بلایا اور پہلے کی نسبت کم تخمینہ لگوا کر مکان کی توسیع کرا لی۔ جب لنکن سپرنگ فیلڈ واپس آیا تو اسے اپنا مکان پہچاننے میں خاصی دقت پیش آئی۔ اس نے سنجیدگی سے مذاق کے رنگ میں اپنے ایک دوست سے پوچھا، اجنبی، کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسٹر لنکن کہاں رہتا ہے؟ اسے وکالت سے بہت زیادہ آمدنی نہیں ہوتی تھی، اس لیے اسے اکثر بلوں کی ادائیگی میں دقت پیش آتی تھی، اور اب مستری کے بل کا غیر ضروری بوجھ بھی اس کے کندھوں پر تھا۔ میری اپنے خاوند پر خاص طرز سے تنقید کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے روپے کے متعلق صحیح شعور نہیں اور وہ اپنی خدمت کا مناسب معاوضہ حاصل نہیں کرتا۔ یہ اس کی عام شکایت تھی اور بہت سے لوگ اس بات میں اس کی تائید بھی کرتے تھے۔ دوسرے وکلاء بھی لنکن سے اس وجہ سے ناراض تھے اور کہتے تھے، تم تمام وکلاء کو غربت کے عمیق غار میں دھکیل رہے ہو۔ 1853 میں جب لنکن کی عمر 40 سال تھی اور پریزیڈنٹ بننے میں صرف 8 سال باقی تھے، اس نے 4 مقدمات کی وکالت صرف $30 میں کی۔ وہ کہتا تھا کہ بہت سے موکل اس کی طرح غریب ہیں اور اسے ان سے زیادہ رقم طلب کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اسے $25 ارسال کیے، لیکن اس نے $10 واپس کر دیے اور کہا یہ زیادہ ہیں۔ ایک اور مثال لیجئے، ایک معقول ذہن لڑکی کی $10,000 کی جائیداد کسی نے ہتھیا لی تھی۔ اس کی جائیداد اس نے واپس دلا دی۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران لیمن اس کا شریک کار تھا۔ اس نے اس مقدمے کی فیس $250 وصول کی تھی، لیکن لنکن نے اسے بہت لعنت ملامت کی اور کہا اتنی زیادہ فیس کیوں وصول کی گئی ہے، نصف رقم واپس کر دو۔ لیمن نے جواب دیا، لڑکی کا بھائی مطمئن ہے اور وہ خوشی سے اس قدر فیس ادا کر رہا ہے۔ اس پر لنکن نے جواب دیا، میں مطمئن نہیں ہوں، میں اس لڑکی سے اس قدر رقم چھیننے کے بجائے فاقہ کرنا پسند کروں گا۔ اگر آدھی رقم واپس نہیں کرو گے تو میں فیس کا اپنا حصہ نہیں لوں گا۔ ایک اور کیس میں ایک سپاہی کی بیوہ کا پینشن کا جھگڑا تھا۔ اس نے اس مقدمے کی پیروی کی اور اسے پینشن دلائی، لیکن کوئی فیس وصول نہیں کی، بلکہ ہوٹل کے بل اور واپسی کا کرایہ بھی اپنی جیب سے ادا کیا۔ ایک دن آرمسٹرانگ کی بیوہ اس کے پاس آئی اور کہا کہ اس کے بیٹے سے قتل ہو گیا ہے، وہ اس کے مقدمے کی پیروی کرے۔ لنکن کے تعلقات آرمسٹرانگ سے بہت دیرینہ تھے۔ اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ وہ اس کے بیٹے ڈف کو جب وہ ننھا سا تھا پنگوڑے میں سلایا کرتا تھا۔ لنکن جیوری کے سامنے بلا تعامل حاضر ہوا اور کیس کی پیروی ایسی عمدگی سے کی کہ لڑکا پھانسی کی سزا سے بچ گیا۔ اس بیوہ کے پاس صرف 40 ایکڑ زمین تھی۔ وہ اس مقدمے کی فیس کے طور پر لنکن کو پیش کر رہی تھی، لیکن اس نے جواب دیا، چچی ہے نا، جب میں غریب اور بے گھر تھا تو تم نے مجھے 2 سال اپنے پاس رکھا، تم نے مجھے کھلایا پلایا اور میرے کپڑے مرمت کیے، اب میں 1 سینٹ بھی نہیں لوں گا۔ بعض اوقات وہ اپنے موکلوں سے کہتا کہ معاملہ عدالت سے باہر ہی طے کر لو۔ اس طرح وہ صلح صفائی کرانے کی کوئی فیس وصول نہیں کرتا تھا۔ ایسی مہربانی اور خوش اخلاقی سے لوگوں کے دل تو جیتے جا سکتے ہیں، لیکن رقم وصول نہیں ہوتی۔ بس میری لنکن اسے برا بھلا کہتی اور غصے کا اظہار کرتی تھی۔ اس کا خاوند دنیاوی ترقی نہیں کر رہا تھا، حالانکہ دوسرے وکلاء دولت کما رہے تھے۔ ڈگلس نے بہت دولت کمائی تھی اور شکاگو یونیورسٹی کو 10 ایکڑ قیمتی زمین بطور عطیہ دے کر سخی مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ قوم کا بہت بڑا لیڈر بھی بن گیا تھا۔ کتنی مرتبہ میری لنکن نے ڈگلس کا تصور کیا اور اس سے شادی کی خواہش کی۔ وہ سوچتی تھی کہ ڈگلس کی بیوی کی حیثیت سے وہ واشنگٹن میں سوشل لیڈر ہوتی، یورپ کی سیر کرتی، ملکہ کے ساتھ کھانا کھاتی
اور کسی روز وائٹ ہاؤس میں، جو پریزیڈنٹ کے لیے مخصوص ہے، سکونت اختیار کرتی۔ وہ اس طرح خیالی پلاؤ پکاتی رہتی تھی۔ پھر وہ سوچتی لنکن کی بیوی کی حیثیت سے اس کا مستقبل کیا ہے۔ وہ زندگی بھر اسی طرح رہے گی، 6 ماہ عدالت میں مقدمات کی پیروی کرتا رہے گا، اور وہ گھر پر اکیلی رہے گی، نہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا، نہ اس کی طرف توجہ دے گا۔ زندگی کے حقائق اس کے نزدیک ان رومانی خوابوں سے کس قدر مختلف اور دل آزار تھے جو اس نے کسی زمانے میں میڈم مینلی کے پاس قیام کے دوران دیکھے تھے۔ سب ہیڈنگ: صبر کی انتہا۔ بیگم لنکن بیشتر معاملات میں کفایت سے کام لیتی تھی، اور وہ اپنی اس قابلیت پر فخر کرتی تھی۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ رسد خریدتی تھی۔ کھانا بالکل ضائع نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات بلیوں کے لیے بھی کافی ٹکڑے نہیں بچتے تھے۔ کتا تو ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں، لیکن وہ خوشبو کی بہت رسیا تھی۔ کئی شیشیاں بطور نمونہ منگواتی، ان کی مہریں توڑتی اور یہ کہہ کر واپس کر دیتی، یہ گھٹیا قسم کی ہیں، جو خوبیاں بتائی جاتی ہیں وہ ان میں پائی نہیں جاتی۔ اس نے ایسی حرکت اتنی دفعہ کی کہ مقامی دکانداروں نے اسے مال بھیجنا بند کر دیا۔ اس کی حساب کی نوٹ بک میں جو سپرنگ فیلڈ میں موجود ہے، اب بھی یہ الفاظ درج ہیں: بیگم لنکن نے عطر واپس کر دیا۔ وہ بار بار تاجروں کے ساتھ جھگڑ پڑتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ برف بیچنے والا مائرز کم وزن تولتا تھا۔ وہ اس پر اتنی برسی کہ نصف لاکھ کے فاصلے پر حالات معلوم کرنے اور ان کی گفتگو سننے کے لیے پڑوسی بھاگتے ہوئے اپنے دروازوں پر آ گئے۔ اس نے برف والے پر دوسری مرتبہ یہ الزام لگایا تھا۔ اب اس نے قسم کھائی کہ آئندہ اگر اس کے پاس برف بیچے تو خدا اسے جہنم رسید کرے۔ جو کچھ اس نے کہا اسی کے مطابق عمل بھی کیا، یعنی اس نے برف دینے سے انکار کر دیا۔ چونکہ برف کا ایک ہی ایجنٹ تھا، اس لیے بیگم لنکن کو سخت مشکل پیش آئی، لہٰذا اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اس نے ایک پڑوسی کی معرفت معذرت چاہی، تب جا کر اسے دوبارہ برف ملنی شروع ہوئی۔ لنکن کے ایک دوست نے ایک مختصر سا اخبار سپرنگ فیلڈ ریپبلک شائع کیا۔ اس نے اس کی خریداری کے لیے شہر میں کوشش کی، اور لنکن نے بھی اس کا چندہ ادا کر دیا۔ جب اخبار کا پہلا پرچہ گھر پہنچا تو میری بہت برہم ہوئی۔ اس نے کہا، یہ کیا بیکار اخبار ہے، رقم ضائع کی گئی ہے، جبکہ میں ایک ایک پینی پس انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اس موضوع پر لیکچر دیا اور لنکن کو برا بھلا کہا۔ لنکن یہ کہتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی کہ اس نے اخبار بھیجنے کے لیے کوئی آرڈر نہیں دیا تھا، اور یہ بات جہاں تک الفاظ کا تعلق تھا درست تھی۔ اس نے تو صرف اس کا چندہ ادا کرنے کی پیشکش قبول کی تھی۔ اس نے خاص طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ اسے اخبار کی ضرورت ہے۔ یہ وکیلوں جیسا قانونی نکتہ تھا۔ اس شام لنکن کو بتائے بغیر بیگم لنکن نے اخبار کے ایڈیٹر کو جلے کٹے الفاظ میں ایک چٹھی لکھی، اخبار کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا اور اسے ان کے گھر بھیجنے سے منع کر دیا۔ یہ خط اس قدر توہین آمیز تھا کہ اخبار کے ایڈیٹر نے اسے اپنے اخبار کے کالموں میں شائع کر دیا اور ابراہم لنکن سے اس کی وضاحت چاہی۔ یہ خط اخبار میں شائع ہونے پر لنکن سخت پریشان ہوا۔ اس نے نہایت ادب سے ایڈیٹر سے معافی مانگی اور اسے ایک فاش غلطی قرار دیتے ہوئے جس قدر ممکن تھا وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ لنکن اپنی سوتیلی والدہ کو کرسمس کے تہوار پر اپنے ہاں مدعو کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ٹاڈ اس پر رضامند نہ تھی۔ وہ بوڑھوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور خاص طور پر ٹام لنکن اور ہینکس قبیلہ کو بہت حقیر جانتی تھی۔ لنکن کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ آ بھی گئے تو میری انہیں گھر میں گھسنے نہیں دے گی۔ 30 سال سے اس کی سوتیلی والدہ سپرنگ فیلڈ سے 70 میل کے فاصلے پر مقیم تھی۔ وہ اس سے ملاقات کے لیے گیا تھا، لیکن اس کی والدہ کبھی نہیں آئی تھی۔ شادی کے بعد اس کی ایک ہی رشتہ دار جس سے دور کا رشتہ تھا، ہیرٹ ہینکس، اس سے ملنے گئی تھی۔ یہ نہایت معقول اور اچھی طبیعت کی لڑکی تھی۔ لنکن اسے بہت چاہتا تھا۔ جب وہ سپرنگ فیلڈ کے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی
تو اسے گھر پر بلایا تھا۔ بیگم لنکن اس سے صرف خدمت ہی نہیں لیتی تھی بلکہ اسے صحیح معنوں میں لونڈی بنا رکھا تھا۔ لنکن کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اس نے میری اپنی اہلیہ کے اس رویے کے خلاف احتجاج کیا، جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ گھر کا سارا نظام بگڑ گیا۔ گھر میں کام کرنے والی خادم لڑکیوں کے ساتھ میری کی اکثر چپکلش رہتی تھی۔ ایک یا دو دفعہ جب وہ ان پر زوردار طریقے سے برستی تو وہ اپنا سامان باندھ کر چل کھڑی ہوتی۔ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ ان کے دل میں میری کے متعلق سخت نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے تھے اور وہ اپنی سہیلیوں کو بھی اس سے آگاہ کر دیتی تھیں۔ اس طرح نوکرانیوں کے نزدیک لنکن کا گھر بہت بدنام ہو گیا۔ اس نے طیش میں آ کر ایک آئرلینڈ کی لڑکی کے متعلق ایک خط میں بہت زہر اگلا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام آئرش لڑکیاں جو ان کے گھر میں کام کرتی تھیں آپے سے باہر ہو جاتی تھیں۔ وہ بڑے فخر اور تمتراک سے کہتی تھیں کہ اگر وہ اپنے خاوند کے بعد زندہ رہی تو باقی زندگی کسی جنوبی ریاست میں گزارے گی۔ جن لوگوں کے ساتھ اس نے پرورش پائی تھی وہ ملازم کی کسی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ کسی حبشی کو برسر عام کوڑوں کی سزا دینے کے لیے بھیجنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ٹاڈ کے پڑوسیوں نے 6 حبشیوں کو اس قدر کوڑے لگوائے کہ وہ جانبر نہ ہو سکے۔ لانگ جیک اس زمانے میں سپرنگ فیلڈ کی ایک مشہور شخصیت تھی۔ اس کے پاس ایک بوسیدہ چھکڑا اور خچروں کی ایک جوڑی تھی۔ وہ اسے نہایت شان سے ایکسپریس سروس کہتا تھا۔ بدقسمتی سے اس کی بھتیجی میری کے پاس کام کرنے کے لیے مامور ہوئی۔ چند دنوں کے بعد خادمہ اور مالکہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ لڑکی نے ایپرن اتار دیا، اپنا سامان اٹھایا اور مکان سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس شام لانگ جیک اپنی گاڑی پر لنکن کے مکان پر گیا اور بیگم لنکن سے اپنی بھتیجی کا سامان طلب کیا۔ بیگم لنکن غصے میں آ گئی، اسے اور اس کی بھتیجی کو صلواتیں سنانے لگی اور کہا اگر مکان کے اندر داخل ہوئے تو تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ لانگ جیک پیچو تاپ کھا کر لنکن کے پاس اس کے دفتر چلا گیا اور کہا کہ اس کی بیوی نے نہایت ناروا سلوک کیا ہے، اسے معافی مانگنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ لنکن نے تمام ماجرا نہایت توجہ سے سنا اور کہا مجھے یہ واقعہ سن کر بہت افسوس ہوا ہے، لیکن میں ادب سے التماس کرتا ہوں کہ کیا آپ چند لمحوں کے لیے وہ برداشت نہیں کر سکتے جو میں 15 سال سے متواتر برداشت کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ سن کر جیک کو اپنا واقعہ بھول گیا اور لنکن کے ساتھ گہری ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس نے لنکن سے اس کی دکھتی رگ چھیڑنے پر معافی مانگی اور چلا گیا۔